انہوں نے کہا فاروق اعظم یا امیر المومنین، میرے بارے میں ان شکایات پر فیصلہ کرنے سے پہلے آپ میرے بارے میں فیصلے میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ آپ مجھ سے سن لیں کہ یہ میرا عذر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا حضور میری زوجہ فوت ہو گئی، میں اس کے بعد شادی نہیں کر سکا، میرے گھر میں کوئی خادم بھی نہیں ہے، کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، خادمہ بھی کوئی نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا اپنا خود تیار کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھا کے جا کے اپنا ناشتہ تیار کرتا ہوں، ناشتہ کر کے پھر آتا ہوں، پھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر رات تک بیٹھا رہتا ہوں، پھر رات کو جا کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ اس لیے میں اپنا کوئی خادم یا نوکر نہیں رکھ پاتا، اس لیے کہ میری انکم بڑی محدود ہے، نہیں رکھ سکتا، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ دوسرا سوال کہ رات کو کسی کی بات کیوں نہیں سنتے؟ انہیں عرض کی حضور میرے اوپر دو قسم کے حقوق ہیں، بندوں کے بھی حق ہیں، میرے رب کا بھی حق ہے۔ سارا دن بیٹھ کر لوگوں کے معاملات سنتا ہوں، رات کو جا کر میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ ہفتے میں ایک دن کیوں چھٹی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے نا، اس لباس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں ہفتے میں چھٹی کرتا ہوں، میں اس لباس کو دھوتا ہوں اور گھر میں رہتا ہوں، پھر یہ خشک ہو جاتے ہیں، پھر میں نہا کے یہی پہنتا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے میں اور لباس خرید سکوں۔ یہ وقت کے گورنر تھے، فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہو، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیمار ہو، بتایا نہیں تم نے؟ کہا حضور بیمار نہیں ہوں۔ مکہ شریف میں میرے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کفار نے پھانسی پہ لٹکایا تھا، میں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، یہ اکیلے پکڑے گئے تھے جنگ بدر کے بعد۔ تو ایک قوم کی طرف سے کچھ لوگ آئے مدینہ شریف میں، انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ حضور کچھ لوگ بھیجیں ہماری طرف جو ہمیں آ کے دین سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 10 قاری بھیجے تھے ان کے پاس، ان میں ایک حضرت خبیب بھی تھے، یہ بھی بہت بڑے قاری تھے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، عالم بھی تھے۔ محبوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا، فرمایا جا کے دین سکھاؤ۔ انہوں نے جا کے آگے کفار کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا، وہ جو لے کے گئے تھے نا انہوں نے جا کے بیچ دیا، باقی 9 کو پہلے شہید کر دیا گیا، حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا اور آپ کو بیچ دیا گیا۔ کفار مکہ سارے جمع ہوئے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے بدر کے جو مقتولین ہیں ان کا، اور آپ کو لکڑی کے ایک بہت بڑے منڈ کے اوپر باندھ دیا گیا جیسے سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، باندھ کر پھر وہ سارے جمع ہوئے، کسی کے پاس تلواریں اور کسی کے پاس تیر اور نیزے اور چاقو اور چھرے، جس کے پاس جو ہتھیار تھا سارے وہ لے کر آئے اور آ کر پاؤں سے آپ کو کاٹنا شروع کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا بدلہ لیا۔ یہ حضرت سعید بن عامر الجمحی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ حضرت خبیب کو کاٹتے کاٹتے جب یوں ان کا جسم کوئی ایک جگہ سے بوٹی کاٹ لیتا، کوئی کہیں اور سے کوئی ہڈی توڑ دیتا، اس طرح آپ کو کاٹتے رہے، آپ صبر کے ساتھ دیکھتے رہے اور ان سے فرماتے رہے، فرمانے لگے کہ یہ ہجوم کیا چاہتا ہے کہ ان کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ جاؤں گا؟ فرمایا اگر یہ لوگ یہ سوچ کر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کی یہ بھول ہے۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی کہا تھا، انہیں عرض کی کہ یا اللہ میں اس ظلم پر تیری بارگاہ میں بھی شکایت نہیں کرتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب میں نے کلمہ جو پڑھ لیا اسلام کا، اب اسلام کے نام پر مجھے مشکلات تو پھر برداشت کرنی پڑیں گی۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی عرض کرنے لگے فاروق اعظم سے، یا امیر المومنین
27ویں تاریخ تھی جب حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ دن آتا ہے میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں غش کھا کے گر پڑتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا، کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا، اتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، چاروں باتیں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کا ماتھا چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا، کہا میرے مالک کاش تو مجھے ہر صوبے میں ایسا ہی گورنر عطا فرما دے۔ یہ آپ کا اچھا، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اتنے ایمانداری کیوں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی، رستم ایران کا سپہ سالار تھا، 3 لاکھ کا لشکر لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کی نیت سے چل پڑا۔ اسلامی لشکر جو ہے وہ روم میں جنگ کر رہا تھا، مدینہ شریف میں لشکر کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر تک خبر آئی کہ 3 لاکھ کا لشکر مدینہ شریف آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ آپ نے خطباء کو بھیجا دیہاتوں میں، فرمایا نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے لاؤ، انہیں تقریر سناؤ اسلام کے جذبے کی تاکہ وہ جہاد کے لیے تیار ہوں۔ اور شب و روز محنت کیے گئے، یہاں تک کہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا 3 لاکھ کے مقابلے میں۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر روانہ فرما دیا۔ تقریباً 5 میل کا سفر آپ نے ساتھ خود کیا، راستے میں انہیں ہدایات دی، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، اس انداز سے وہاں پہ لڑنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا، کھیتیاں نہیں اجاڑنی، جو پناہ مانگے اسے پناہ دینی ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی چھوڑ دینا ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے انہیں بھی چھوڑ دینا ہے، جو میدان میں آئے اسے سزا دینی ہے۔ اس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی اور بھیج دیا۔ حضرت عمر ساری رات سجدے میں گزارتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ قادسیہ کے راستے میں انتظار کرتے کہ کچھ اور آ کر مجھے خبر دے۔ 3 دن یہ جنگ جاری رہی، تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح۔ میں یہ جنگ کے احوال سنانے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بڑا مختصر ہے، اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ ایرانی نا سب سے زیادہ امیر ترین ملک یہ تھا، تو مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ آیا، بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں سے مال غنیمت، سونا، ہیرے، جواہرات، ساز و سامان سارا مدینہ شریف بھیجا، اور ساتھ ایک رکا لکھا۔ اس رکے میں آپ نے لکھا کہ اس میں بہت سارا سونا ایسا ہے کہ جو ہمارے سپاہیوں کو ایسی ایسی جگہوں سے ملا جہاں رب کے سوا انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سونا ملا ہے جہاں رب کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن کہا یا امیر المومنین آپ پر سلام ہوں، آپ کی رعایا پر بھی سلام ہوں، کسی ایک سپاہی نے ایک سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی۔ اچھا، حضرت عمر کے پاس جب وہ سامان پہنچا اور خط بھی، آپ نے اس خط کو پڑھا تو آپ جب روئے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت عمر کے نا دائیں کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا اور پکڑا، فرمانے لگے عمر تو روتا کیوں ہے؟ تیری رعایا بد دیانت کیسے ہو سکتی ہے؟ اوپر جو تو دیانت دار بیٹھا ہوا ہے، تو خود جو دیانت دار ہے، تیری رعایا بد دیانت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا پانی پرنالے سے نیچے آتا ہے، اوپر صاف ہو تو نیچے بھی صاف آتا ہے، اگر اوپر گند ہو تو پھر نیچے بھی گند ہی ہوگا۔ فرمایا دیانت دار، پاکیزہ، امانت دار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنے والا، فرمایا پھر تمہاری رعایا کیسے بد دیانت ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ اس سے پہلے یہ ہوا جب جنگ فتح ہوئی نا، حضرت سعد نے ایک شخص کو بھیجا آپ کے ساتھ ہی، ایک شخص کو بھیجا مدینہ شریف کہ جا کے فتح کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عمر کی ہدایات تھی فوراً خبر سنانی ہے۔
वहाँ से एक रूमी था जो इस लश्कर में आया था, उसने कलमा पढ़ा। ये चाहत थी कि मैं जाके फतह की खुशखबरी सुनाऊं और अमीरुल मोमिनीन का मैं दीदार करूं। हज़रत उमर, देखो आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये बात मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने अपने असातिज़ा से सुनी है और ये सच्ची बात है। हज़रत उमर का नाम सुनकर ना बड़े बड़े हुक्मरानों के पेशाब ही निकल जाते थे। ये वैसे कहने की बात नहीं, ये हकीकत है। आप पर रोब उमर का नाम जो सुनता था वैसे ही कांप उठता था। पूरी दुनिया में आपका नाम पहुंच चुका था, फैल गया था आपका नाम। यही वजह थी रोमियों की जंग में हजरत दरार गिरफ्तार हो गए। हजरत खालिद ने पूरा जोर लगाया उन्हें रिहा करवाने का, लेकिन रोमियों ने हजरत खालिद बिन वलीद हजरत दरार की रिहाई के लिए आपने पूरा रूम फतह कर दिया। पूरा रूम, लाखों ईसाई आपने मार डाले, लेकिन हजरत दरार ना रिहा ना हो सके। ने डरते डरते हजरत उमर को खत लिखा। खौफ होता था, पर पूछते थे वो मरा क्यों है, तुम क्या कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, गफलत क्यों हुई। आप पूरी तरह एहतसाब करते थे हर बंदे का। हजरत खालिद बिन वलीद ने डरते डरते आपको खत लिखा, हजरत दरार गिरफ्तार हो गए, मैंने पूरा जोर लगाया, पूरा रूम फतह हो गया है, लेकिन मैं उन्हें रिहा नहीं कर सका। मुझे खबर मिली है कि वो यूरोप में भेज दिया गया उनको। अब हजरत उमर ने ना यूरोप को खत लिखा, यूरोपियन शहजादों को। आपने बिल्कुल बड़ा मुख्तसर सा शुरू में आप लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमा उमर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से हर उस बंदे को सलाम हो जो महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला है। उसके बाद आपने लिखा कि मेरे एक सिपाही को हजरत दरार को तुमने गिरफ्तार कर लिया है, मैं ये नहीं कहता कि उसे आज़ाद कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें उसके खून की कीमत बताना चाहता हूँ। हजरत उमर ने ये लिखा, फरमाया मैं तुम्हें उसके खून की कीमत बताना चाहता हूँ। मेरे एक सिपाही के खून की कीमत पूरी दुनिया के काफिरों से ज्यादा है। बस मतलब ये था कि अगर तुमने रिहा ना किया मैं पूरी दुनिया के काफिर मार दूंगा। आपने ये खत लिखकर जब भेजा तो यूरोपियन शहजादों पर ऐसा रोब और दबदबा तारी हुआ सिर्फ आपके खत का। उन्हें हजरत दरार को रिहा करके रूम नहीं भेजा, मदीना शरीफ पहुंचा दिया, हजरत उमर की बारगाह में भेज। ऐसा आपका रोब और दबदबा था, ऐसी जुर्रत थी। अच्छा, वो रूमी जो अपना ईरानी, उसने कलमा पढ़ा ना, उसने हजरत साद से कहा कि अगर आप मुझे ये सादत बख्शे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत भी मैं जाके करूं और मैं ये फतह की खुशखबरी मैं जाके दूं। हजरत साद बिन अबी वकास ने उन्हें भेज दिया, वो मदीना शरीफ पहुंचे। हजरत उमर मदीना शरीफ से बाहर थे, आप इंतजार में ही थे कहीं से खुशखबरी आए। इतने में वो बंदा वहां से आ रहा था। आपने फरमाया कहां से आ रहे हो? उसने कहा कादसिया से आ रहा हूं, मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। आपने फरमाया अच्छा चलो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन के महल की तरफ मुझे ले चलो। आपने फरमाया चलो साथ उधर ही चलते हैं। अब उसको पता कोई नहीं था, वो घोड़े पर सवार था और आप पैदल चल रहे थे। अच्छा, वो घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता दौड़ा रहा था। हजरत उमर साथ साथ ऐसे दौड़ते आ रहे थे और आप उससे पूछ रहे थे सुनाओ कादसिया का मैदान कैसे रहा, जंग कैसे हुई। वो अहवाल सुना रहा था आपको, आप सुन रहे थे, आप साथ साथ चल रहे थे। उस शख्स के पाँव ना जूते समेत आपके सीने को छू रहे थे, आपके सीने से मस्त हो रहे थे। और आप इस अंदाज से चलते चलते यहां तक कि मदीना शरीफ के बाजार तक आप पहुंचे। जब बाजार से गुजरने लगे तो लोगों ने आपको देखा, लोग खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। जहां से भी आप गुजरते लोग खड़े होते। वो बंदा कांप उठा कि मैं अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ पैदल चल रहे हैं और मैं घोड़े पर सवार हूं और मेरे पांव हजरत उमर के सीने को लग रहे थे। आप साथ साथ, आपने घोड़े की पुष्ट पर हाथ रखा हुआ था, आप साथ साथ दौड़ रहे थे। तो वो कांपने लगा, जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, सारा घोड़े पर सवार किया। फरमाया तुम घोड़े पर बैठो, ये बात और है। फरमाया यहाँ अमीरुल मोमिनीन होना ये सिर्फ खिदमत के लिए है, ये सिर्फ खिदमत के। सैयदुल कौम खादिमुहुम, ये महबूब अलैहिस्सलाम ने कुलिया अता फरमाया।
قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اچھا، اس بندے نے کہا کہ آج سمجھ آئی ہے حضرت عمر کے نام اور آپ کے ذکر میں رعب اور دبدبہ کیوں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیت المقدس سے فتح سے واپسی پر نا ایک ندی آپ نے کراس کرنی تھی۔ جب آپ ندی کراس کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتارے اور موزوں کو نا اپنے کندھوں پہ ڈالا، ایک ہاتھ میں وہ سواری کی مہار پکڑی اور ایک ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، موزے اپنے کندھوں پہ ڈال لیے، اور وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں کفار اکٹھے تھے، صرف آپ کہ مسلمانوں کا امیر ہے کیسا جن کا اتنا رعب اور دبدبہ ہے۔ اب کافر بھی آپ کو دیکھ رہے تھے، جیسے آپ ندی کراس کی نا آپ نے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے، انہوں نے آہستہ سے آپ کے کان میں کہا حضور جی آپ نے کیا کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور آپ نے موزے اپنے کندھے پر ڈال لیے، آپ مجھے دے دیتے میں پکڑ لیتا۔ جب انہوں نے آہستہ سے بات کی تو حضرت عمر نے ان کی طرف بڑے جلال میں دیکھا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے؟ فرمایا عمر کو عزت ان موزے رکھنے یا نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ملی، فرمایا سنو اگر مسلمان کو عزت ملی ہے تو محبوب علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سنو قیامت تک اگر مسلمان عزت چاہے گا تو اسی در سے ملے گی، محبوب علیہ السلام کی غلامی سے ملے گی، لیکن فرمایا اگر مسلمان اس در کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت لینا چاہے گا، فرمایا میرا رب اسے ذلت کی طرف دھکیل دے گا۔ عزت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ بڑی محدود تھی، ویسے یہ صدیق اکبر تنخواہ مقرر کر کے گئے تھے، ایک حاکم کی تنخواہ وہ ہوگی جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چند دن پہلے ہمارے بھی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ مقرر ہوئی، آپ نے سنی ہوگی، میں تبصرہ نہیں کرتا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ تنخواہ مقرر فرمائی، پھر حضرت عمر کی بھی وہی تنخواہ بڑی کم ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر صحابہ کی میٹنگ ہوئی کہ حضرت عمر کی تنخواہ بڑھائی جائے، بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے، حضرت مولا کائنات بیٹھے، حضرت عثمان غنی بیٹھے، حضرت زبیر بن عوام بیٹھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے، یہ بڑے بڑے بات چیت فائنل ہو گئی کہ تنخواہ اتنی مقدار میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات آئی کہ حضرت عمر سے بات کون کرے گا، اس شیر کو کون بتائے گا کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب جس سے بھی بات کریں، کون بات کرے، کوئی بھی نہ جائے، کسی ہر ایک کہے میں نہیں بات کر سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ دلیر صحابہ نے کہا جی یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو پیر صاحب مریدوں سے، خلیفے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کون کتنے نذرانے لے کر آیا۔ یہاں تو انداز ہی بدل گیا نا، ہم تو سلام ہی زیادہ محبت سے اس کو کرتے ہیں جہاں سے زیادہ پیسوں کی امید ہو۔ ادھر حضرت عمر کا انداز دیکھیں، یہی بتانا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھائی ہے، بتائے کون بات کرے۔ آپ کا رعب اور دبدبہ، بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، حتیٰ کہ کسی نے مشورہ دیا، ام المومنین محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حفصہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے مومنین کی ماں بھی ہیں، مقام بھی بڑا بلند ہے، پھر حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، دو نسبتیں، بڑی نسبت جو حضور کی زوجہ ہونے کی نسبت سے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں وہ ہماری ماں جا کے بات کرے۔ لوگ آئے حضرت ام المومنین ام حفصہ کے پاس، انہیں کہا کہ جا کر حضور سے بات کرو۔ جب وہ آئیں، آ کر بات شروع کی، یہاں سے بات شروع کی کہ حالات و واقعات کے مطابق اخراجات بڑھ گئے، آپ کے بچے بھی زیادہ، پوتے بھی، نواسے بھی، دیگر معاملات۔ حضور کے صحابہ بڑے دنوں سے یہ پلان کر رہے تھے،
مشاورت ہو رہی تھی، آج مشاورت مکمل ہوئی۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ مجھے آپ کو بتانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر ایسے چونک اٹھے، آپ نے اپنی بیٹی کی طرف بڑے جلال میں دیکھا، فرمایا تم اس کام کے لیے آئی ہو؟ فرمایا وہ تھے کون؟ مجھے ان کے نام بتاؤ، یہ جسارت کس نے کی ہے؟ حضرت ام حفصہ آپ نے سر جھکایا، عرض کی حضور یہ انہوں نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا، اور مجھے صرف اس وجہ سے میری بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہونے کی نسبت سے۔ آپ نے پھر یہ نسبت یاد دلائی تاکہ حضرت عمر کا غصہ تھوڑا کم ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، یہ کس نے ہمت کی ہے، یہ جرت کس نے کی ہے؟ تو حضرت ام حفصہ پھر انہوں نے عرض کی، آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا حضور ان نے کوئی بے ادبی یا کوئی جسارت ایسی نہیں کی، وہ صرف یہ سوچ۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر وہ حضرت عمر کے پیسوں کے معاملات سوچ رہے ہیں، وہ اور حضرت عمر کی دولت کے بارے میں سوچ رہے ہیں مسجد نبوی شریف حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر۔ فرمایا عمر رب کو کیا جواب دے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر لوگ حضرت عمر کی دولت کے بارے میں بات کرتے رہے۔ فرمایا خبردار، کس میں ہمت ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیسوں کے معاملات میں بات کرنے کی؟ اور آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ تاکہ میں ان کو کوڑے ماروں۔ کن لوگوں میں یہ ہمت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی فرمایا، آپ بار بار وہی منصب یاد دلاتی رہی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے، ام المومنین ہونے کے ناطے مجھ سے گزارش کی گئی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی عرض کی، میرے ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، کاش میں آپ کی بارگاہ میں نہ آتی۔ اور حضرت عمر نے فرمایا اگر تم ام المومنین نہ ہوتی اور تم نہ آتی، تمہاری جگہ کوئی اور آتا، واللہ باخدا میں اسے بھی کوڑے لگاتا۔ جب حکمران یہ تھے تو اللہ نے اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمایا تھا، یہ آپ کا روب اور دبدبہ تھا آپ کی پھر یہی تو وجہ تھی نا، آپ دریائے نیل کو بھی خط لکھ رہے تھے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی حاکم نے دریا کو بھی خط لکھ دیا۔ جب بوڑھی عورت نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرا دیا گرا، زمین میرا تیل چوس گئی، غریب عورت ہوں، حضرت عمر نے اسے بھی رکا دیا، فرمایا جہاں سے اس نے تیل چوسا ہے ادھر اس زمین میں جا کے میرا رکا دبا دو، تمہارا تیل وہ واپس کرے گی۔ جب اس نے جا کے وہ رکا دبایا، زمین نے تیل ابل لیا، اس عورت نے اتنا لیا جتنا اس کا گرا تھا، لیکن وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئی، کہا میں نے جیسے آپ کا رکا زمین میں دبایا وہاں سے تیل کا چشمہ ابھرا، آپ نے اس میں لکھا کیا تھا؟ آخری بات سنیے، اس میں لکھا کیا تھا؟ فرمایا میں نے یہ لکھا تھا اگر تو نے میری اس رعایت میں رہنے والی اس بوڑھی عورت کا تیل واپس نہ کیا، تجھے میں ایسی سزا دوں گا کہ میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی